اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میرے معزز سامعین؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے، جس حال میں ہوں گے، خوش آباد ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کی ہر پریشانی کو ختم فرمائے، آمین۔ میرے معزز سامعین، آج میں آپ کے لیے ایک بہت نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس میں آپ کا بہت کم وقت ضائع ہوگا، لیکن آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی درخواست ہے، اگر آپ نئے ہیں تو آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی فری میں دیکھنے کو ملے۔ ویڈیو اچھے لگے تو ہم میرے سامنے آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لیکن آئی مجھے اس وظیفے اللہ دولت مند ہو جائیں گے، آپ مالدار ہو جائیں گے، آپ کی زندگی سے ختم ہے، آپ کو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے، آپ انشاءاللہ اپنا ہو جائیں گے کہ لوگ آپ سے مانگیں گے، لوگ آپ سے آ کے قرضے لیں گے، لوگ آپ سے آ کے کہیں گے کہ ہمیں ادھار دے دیں، ہماری مدد کر دیں۔ اللہ آپ کو اتنا مال دے گا، اتنا اللہ پاک آپ کو نوازے گا کہ آپ کو بھی نہیں سکے گا۔ اللہ پاک اسلام کا بہت مجدد وظیفہ لے کر آج حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ رات کو مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے آپ کو ایک بہن کا واقعہ سنانا چاہوں گی جنہوں نے یہ وظیفہ کرا تھا۔ اس وظیفے کے کرنے سے اللہ رب العزت نے ان کی کیسے غیبی مدد کری، اللہ نے ان کی زندگی کی کایا کیسے پلٹ دی۔ میرے معزز سامنے ہمیں بس اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، یقین ہوگا تو ہماری ہر کام آسان ہو جائیں گے۔ ایک بہن اپنا واقعہ میرے ساتھ شیئر کرتی ہیں، ان کی زندگی میں بہت زیادہ پریشانی تھی، بہت زیادہ تنگ دست حالات میں تھی، اتنی زیادہ پریشان تھی کہ ان کا پنجاب میں اپنا ذاتی گھر تھا اور بہت زیادہ امیر تھے وہ لوگ، لیکن ان کی زندگی میں ایک دم سے ایسی پریشانی آئی کہ ان کی ساری زمینیں تک ان کے ختم ہو گئی، زمینیں ایسی ان کی اجڑ گئی کہ سیلاب میں ان کی ہر چیز بہہ کے ختم ہو چکا۔ اور پھر جب وہ کراچی آئے تو کراچی میں ان کے اپنے جاننے والے تھے جن کے گھر پہ انہوں نے اپنی رہائش کری، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا الگ کرائے پہ گھر لیا اور کاروبار شروع کرنے لگ گئی۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو یہاں پر آئی تھی تو آپ کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں تھا، وہاں پہ آپ سب کچھ اپنا گنوا چکی تھی، سیلاب میں آپ کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا، تو آپ نے یہاں پہ آ کے آپ کے اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ آپ کرائے کا گھر لیتے، اپنے رشتے داروں کے گھر میں رہتے تھے۔ وہ اللہ رب العزت نے ان کے شوہر کا کام ایسا چلایا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے انہوں نے پہلے اپنا کرائے کا گھر لے لیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا ذاتی گھر لے لیا، اور آج وہ ایک بہت بڑے دکان کے مالک ہیں۔ ان کی ایک بہت بڑی دودھ کی دکان ہے اپنی، اور بہت زیادہ پیسے کما رہے ہیں اس سے وہ، اور اس کی دودھ کی دکان کے اوپر ان کے اپنے بہت بڑے 3 منزلہ بہت زبردست ان کا گھر بھی بنا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایسے نوازا کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ اپنی کہانی لوگوں کو بتاتی ہوں تو کسی کو بات یہ نہیں کرتی، ان کے ساتھ ان کی حقیقت جانتے ہیں کہ ان کے جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا کہ ان کے رشتے دار ان کی مدد کرتے، ان کو پیسے دیتے تھے کہ تم یہ اپنے پاس رکھ لو، اپنی ضرورتیں پوری کرو، اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کرو۔ لیکن آج اللہ نے ان کو اتنا نواز دیا کہ لوگ ان کے گھر پہ آ کے ان سے مانگتے ہیں، وہ لوگ کی ایسی غبی مدد کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے یہ وظیفہ رات میں کرا تھا، کسی نے ان کو یہ وظیفہ بتایا تھا، تو انہوں نے اس وظیفے کو بلا ناغہ پڑھنا شروع کرا تھا۔ میرے مولوی صاحب، جب انصاف کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، جب انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس کے آگے اگر کوئی بھی راہ نظر آتی ہے تو وہ اس راہ پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر کے چلنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ان کی زندگی میں جب پریشانی آئی اور ان کو اس وقت کسی نے کوئی وظیفہ بتایا اور اس پہ انہوں نے پورا یقین کرا، پورے یقین کے ساتھ انہوں نے اس وظیفے کو کرا، تو اللہ رب العزت نے ان کی کایا ایسے پلٹی کہ وہ ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ بن گیا۔ اس سب میں سب سے بڑے رول جو ادا کیا ہے وہ ادا کیا ہے یقین نے۔ میں آپ سے یہی کہتی ہوں، کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے یقین کو اپنے ہمیشہ قائم رکھنا ہے۔ یقین پہ اگر آپ کام کریں گے تو آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا۔ بہت چھوٹا بہت مجرب وظیفہ ہے، اگر اللہ رب العزت نے انہیں فائدہ دیا ہے، انہیں کے اللہ پاک نے ان کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ اللہ ان کو لے کر آگے، فرش سے اللہ ان کو عرش پہ لے کر آ گیا، تو ہم اور آپ کی اللہ کیوں مدد نہیں کرے گا؟ وہ بھی تو ہماری طرح ایک عام سے انسان تھی، انہوں نے بھی تو اللہ سے مانگا تو اللہ نے ان کی مدد کری، تو ہم اور آپ بھی اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہمیں دولت سے مالا مال کر دے گا۔ آپ نے رات کو سونے سے پہلے اللہ پاک کے 2 صفاتی نام یا مجیبو یا وہابو کو 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے روزانہ، یا وہابو یا مجیبو کی 313 مرتبہ آپ نے پڑھنے کا معمول بنانا ہے رات کو سونے سے پہلے۔ جب آپ اپنے بستر پہ لیٹیں، بستر پہ لیٹنے کے بعد جب رات کے اعمال آپ کریں، رات کو سونے کی دعا پڑھیں اور کلمہ وغیرہ پڑھ کے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے پھر آپ نے 313 مرتبہ یا وہاب یا مجیب کا ویٹ کرتے کرتے سو جانا ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک ہفتے کے اندر اندر ہی
انشاءاللہ اللہ آپ کی غیبی مدد کرے گا، آپ کی پریشانیاں ختم ہونے لگ جائیں گی، آپ کی زندگی خوشی و سکون سے بھر جائے گی، آپ پیسوں سے مالا مال ہو جائیں گے، ایسے مالا مال ہو جائیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، لوگوں کے مہینے کا راشن باندھ دیں گے انشاءاللہ۔ آج آپ لوگوں کے در پہ جاتے ہیں، کل لوگ آپ کے در پر آئیں گے آپ سے مانگنے کے لیے انشاءاللہ۔ بہت آسودہ، بہت مجرب وظیفہ ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی، اس ویڈیو سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ ضرور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیے گا۔ اللہ حافظ۔